کہ میں نہیں تو میرے بچے دیکھیں گے کہ امریکہ کے ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں. Why are you still sharing intelligence with the Israeli military? Sorry. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں اور یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. انہوں نے لوگوں کو خریدنا شروع کیا کیونکہ ان کے ایمان کا حصہ ہے کہ لوگوں کو اپنا غلام بنا دو, اور غلام بنانے کے لیے ان کے پاس سب سے بڑا کنڈا ہے وہ ہے ان کی دولت. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین, اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. پیارے دوستوں, بھائیوں, بہنوں, سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آیت آپ نے سنی ہے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 9 یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو, وما یخدعون الا انفسهم, اور یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کے, وہم لا یشعرون, اور وہ شعور نہیں رکھتے. بات کو آگے چلانے سے پہلے ایک ویڈیو آپ دیکھیں گے جس کے اندر ٹرمپ جو امریکہ کا صدر ہے کس طریقے سے لوگوں کو پھر بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے, اور اب ایک نیا پیغام لے کر آیا ہے. جب ایک جرنلسٹ نے اس سے پوچھا کہ غزہ کے متعلق آپ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ جگہ خریدیں گے, تو وہ یہ آگے سے کہتا ہے کہ کیا خریدنا ہے, غزہ تو ہمارا ہے, اور پھر ایک لالی پاپ دیتا ہے کہ ہم غزہ کے رہائشیوں کو بہت اچھی جگہ دیں گے جہاں پہ میڈیکل کی سہولتیں ہوں گی, یہ ہوگی, بلا 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 بلا, جیسے اس نے ہمیشہ کیا. You know that the Palestinians don't want to leave their land. Some people say this is ethnic cleansing. You won't be able to force them to leave their land. They stay We're moving there. them to a beautiful location where they have new homes, where they can live safely, where they'll have But you won't doctors leave, and sir. medical and all of those things. And I think it's going to be great. Yeah, any questions? You said Are you before that putting in the U.S. charge of would buy Gaza, and today you just said we're not going to buy Gaza. We're not going to have to buy. We're going to have Gaza. We don't have to buy. There's nothing to buy. We will have Gaza. What does that mean? No reason to buy. There is nothing to buy. It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. Mr. President, take it under what authority? It is sovereign territory. Under the U.S. authority. ایک جھوٹا اور مکار شخص ہے, ابھی چند مہینے پہلے عرب ممالک کا دورہ کیا, بہت سا بزنس سمیٹا, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایسے مکاروں کے جال میں آ جاتے ہیں. آج ان مکاروں کے خلاف آواز اٹھانے سے بھی لوگ ڈر رہے ہیں. آج ان مکاروں کے خلاف آواز اٹھانے سے بھی لوگ ڈر رہے ہیں. بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور ویڈیو آپ دیکھتے ہیں جس کے اندر وائٹ ہاؤس کی جو ریپرزنٹیٹیو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ وینزویلا کے اوپر, کیونکہ انہوں نے اپنے بحری بیڑے وینزویلا کی طرف بھیجے ہیں, اور ایکس پر ایک میں نے پوسٹ دیکھی, اس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر نیتن یاہو کے اوپر کرٹیسائز کرے گا تو امریکہ اس کے خلاف قدم اٹھائے گا. Ships that are being sent to Venezuela, and there's 4,000 Marines on board. Are you looking at possibility of boots on the ground there? What I will say with respect to Venezuela, President Trump has been very clear and consistent. He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. And with that, I will leave you all, and we will see you later, if not tomorrow. And I look forward to taking more of your questions. Thank you. وینزویلا کے صدر نے نیتن یاہو کے اوپر اوپنلی کرٹیسائز کیا, اور اب یہ صاحب اس کے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اور یہ جیسے کہ میں نے بارہا اپنی ویڈیوز جو میں اٹلی سے بھی کرتا رہا, جس کی بہت زیادہ تکلیف ہے کہ میں نہیں تو میرے بچے دیکھیں گے کہ امریکہ کے ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں اور اسرائیل کا کیا انجام ہوتا ہے. امریکہ کے ٹکڑے ہوں گے. یہاں پہ کوئی بھی چیز ہمیشہ بلندیوں پر رہنے کے لیے نہیں آئی. آج تک امریکہ ان زیونسٹ کا غلام بن کے مکاری سے لوگوں پر حکومت کرتا رہا, اور آج بہت سے لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ ایک طوطے کی مانند, کٹ پتلی کی مانند اسرائیلیوں کے اشارے پر ناچتا ہے. یہ جو بھی صدر ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغام میں بہت صاف ہے. ہمارا جتنا یقین قرآن پر ہونا چاہیے اتنا یقین ہمارا قرآن پر نہیں ہے. مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, الا من رحم اللہ, الا من رحم اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بروج آیت نمبر 10,
इन्नल्लज़ीना फ़ुतिनुल मुअमिनीना वल मुअमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन्नल्लज़ीना, बगैर किसी शुबे के वो लोग जिन्होंने मोमिनीन मर्द और मोमिनीन औरतों को सताया और उन्होंने तौबा नहीं की, तो उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है और भड़कती हुई आग का अज़ाब है। जब दुनिया में कोई भी शख्स जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा ना हो सके, जैसे फ़िरऔन के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा और मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के मुकाबले में ज़ाहिरन बहुत कमज़ोर थे, उनके साथ जो लोग थे वो भी बहुत कमज़ोर थे, उनका मुकाबला नहीं हो सकता था। तो फिर अल्लाह की फ़ौजें वो हरकत में आती हैं, समुंदर हरकत में आया और फ़िरऔन और उसके तमाम साथियों को ले डूबा। इसी तरह आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोबारा ये रिपीट कर रहे हैं कि जो लोग मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को सताते हैं और तौबा नहीं करते, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है और भड़कती हुई आग का अज़ाब है। और उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे भी उनको अज़ाब का मज़ा चखाएंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे इस वक्त गज़ा में है, निहत्ते हैं, अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, और ये ट्रंप जिसने एक नया ख्वाब देखा है कि वो फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करेगा और एक सहाफ़ी के जवाब में देता है कि यहाँ की अथॉरिटी ये यूएसए की अथॉरिटी होगी, ये इनके ख्वाब है, क्योंकि नेतन्याहू को ये पता चल चुका है कि उसके बस की बात नहीं है। अब एक नया कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अमेरिका बहादुर आएगा और वो अपने नाम से इस इलाके को फतह कर लेगा। ये इनका ख्वाब है, ये इनका ख्वाब है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही नहीं मानेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही नहीं मानेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा का सफ़र कराया था, जो हमें सूरह बनी इसराइल सूरत नंबर 17 और आयत नंबर 1 में मिलता है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। वो ज़ात हर ऐब से पाक है जिसने अपने बंदे को यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा से मस्जिदुल अक्सा जो फ़लस्तीन में पाई जाती है इसका सफ़र कराया। और फिर उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ हासिल हुआ कि उन्होंने तमाम अम्बिया की इमामत कराई, तो अब उसकी इमामत वो मुसलमानों के हाथ में रहेगी। ये जैसे भी ख्वाब देखें, ये जैसे भी ख्वाब देखें। आज ऐसा लगता है कि गज़ा की मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मैसेज छोड़ा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मुज़म्मिल सूरत नंबर 73 आयत नंबर 11 उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीना उलिन निअमती, और छोड़ दे मुझे और इन झुटलाने वालों को जिनको हमने इस दुनिया में कुछ नेमत दे रखी है, वह माहिलहुम कलीला, और इनको थोड़ी सी मोहलत दे, इनको थोड़ी सी मोहलत दे। ये थोड़ी सी मोहलत है इनके लिए। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ओपनली कह दिया कि अब तू छोड़ दे इनको, ये जो झुटला रहे हैं हकीकत को, जिनको अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, इसराइल है, आज सब कहते हैं जिनके पास बहुत कुछ है, वो टेक्नोलॉजी है जो किसी और दूसरे के पास नहीं है। अमेरिका का बड़ा नाम है, ये उलिन नेमा अल्लाह ने कहा इनको, अल्लाह कहते हैं इनको छोड़ दो, मेरे और इनके दरमियान अब खुद फैसला हो जाएगा। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा, हमारे पास इनके लिए क्या है, बेड़ियां हैं और जहीमा और जहन्नम की आग। हम देखेंगे इंशाल्लाह, हम नहीं तो हमारी औलाद देखेगी कि कैसे अमेरिका के भी टुकड़े होंगे, इसराइल का तो जो अंजाम होगा। हमने अक्सर अपनी वीडियोस में बताया है कि मुख्तलिफ किताबों में एज़ोदो यानी एक्सोडस, खुरूज और एज़किएल, जहाँ पे ये बात लिखी गई है कि इन सबको यरूशलेम में जमा करके भट्टी में डाल दिया जाएगा और इनके लिए यरूशलेम भट्टी बनेगी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, बाइबल के अल्फाज है, ये बाइबल के अल्फाज है। और ये जो अमेरिकन जो क्रिश्चियंस हैं और यूरोपियन, जिनमें से चंद ममालिक रह गए हैं जो जिन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेशन दी है, ये वाज़े किया है कि वो लोग नेतन्याहू के ग़ुलाम हैं, वो लोग नेतन्याहू के ग़ुलाम हैं। और इकोनॉमिकली उसने इनको ग़ुलाम बनाया और ये ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं जो कि इनको इनकी उस किताब में मिलता है जिसके अंदर नफ़रत भरी हुई है। शबत, ये तलमूद की एक किताब है, एक बाब है शबत 32b कि हर यहूदी 2800 ग़ुलाम लेगा, उसके 2800 ग़ुलाम होंगे।
اب اس میں رکاوٹ کون ہے؟ وہ ہے مسلمان، وہ ہے مسلمان۔ ان کا دوسرا خواب یہ ہے کہ یہ دوسروں کی جگہ کو چھین لیں تاکہ یہ اپنا گریٹر اسرائیل بنائیں، کیونکہ یہ بھی ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کی کتاب جو مقدس کتاب ہے جس کو تلمود کہتے ہیں، اس میں بابا میسیا 61A، جس میں اس بات کو میں نے بار بار ریپیٹ بھی کیا ہے، اس لیے تاکہ عام عوام کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ ان کا کتنا غلیظ عقیدہ ہے اور ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، جن کی زبانیں یا حکومتوں کی جو زبانیں بند ہیں، ڈر کے بیٹھے ہیں ان سے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اگر تم نہیں تو اللہ کی بات لا مبدل لکلماتہ، کہ اس کے الفاظ بدلتے نہیں ہیں، اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے اس کے الفاظ بدلتے نہیں ہیں۔ اب یہ تلمود میں ان کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بابا میسیا 61A، یہ صحیح نہیں ہے کہ تم اپنے کسی بھائی سے کوئی چیز چھین لو، مگر یہ صحیح ہے کہ تم کسی غیر یہودی سے کوئی بھی چیز چھین لو، کوئی بھی چیز چھین لو۔ اس کا مطلب یہودیوں کے آپس میں بھائی چارہ ہوگا، غیر یہودی ان کا بھائی چارہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ان لوگوں نے اپنی چلاکی سے اپنے غلام تیار کیے، ان کو لالچ دیا، جو اب انہی کی زبان بولتے ہیں، جو اب انہی کی زبان بولتے ہیں۔ اور انہی کی کتاب یہ بھی ہمیں بتاتی ہے، جیسے 113 بھی بابا کاما، اس میں ہے کہ کسی بھی عیسائی کو سزا دلوانے کے لیے اس کے خلاف جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور کسی عیسائی کو کے خلاف جھوٹ بولنے سے اللہ کا نام ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اب جو کئی عیسائی حکومتیں جنہوں نے اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائی، مگر ابھی بھی چند حکومتیں ہیں جس میں سر فہرست برطانیہ، اٹلی اور جرمنی، بلکہ ایک ویڈیو اور ہم دکھائیں گے جس کے اندر ایک جرنلسٹ جو نیوی اسٹاف کا ہیڈ ہے برطانیہ کا، اس سے بار بار کہہ رہا ہے کہ تم نے جاسوسی کر کے نیتن یاہو کو غزہ کی انفارمیشن کیوں دی، اور وہ چہرہ چھپا رہا اپنا۔ Air Chief Marshal, lovely to meet you. My name's Phil Miller, I'm a journalist. How was the conference? It's great, thank you. Why are you still sharing intelligence with the Israeli military? Sorry. Please don't touch me. I pose no threat. I'm a journalist. I'm allowed to ask questions of the head of the Royal Air Force about... Please don't push me out of the way. I'm a journalist. I have a right to ask questions. Why are you still sharing intelligence with Benjamin Netanyahu while he's wanted by the International Criminal Court for war crimes in Gaza? Why won't you give us a proper sit-down interview about this? We've asked your office for an interview. Why don't you want to answer questions from the media about your intelligence sharing with Israel while it's committing genocide in Gaza? Thank you, thank you, thank you, thank you. Would you like to comment? No. No? لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے جرنلزم آج ان کی قید میں ہے، اور جرنلسٹ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ ہمارے اس مقدس پیشے کو جو گندا کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ نیتن یاہو ہے۔ 237 سے زیادہ جرنلسٹ صرف غزہ میں 2023 سے ابھی تک قتل ہو چکے ہیں۔ کتنے ہی ایسے بچے جن کی ابھی تک لاشیں ملبے کے نیچے ہیں، کتنی ایسی عورتیں جن کی لاشیں ابھی تک ملبے کے نیچے ہیں۔ لیکن ہماری حکومتیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کو، ہمارے دماغ کو، ہماری آنکھوں کو حقیقت جاننے کے لیے کھول دے، اور ہمارے دلوں کے اندر صرف اللہ کا خوف ہو، باقی کسی کا خوف نہ ہو، اور ہر ظلم کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آواز اٹھائیں اور لوگوں کو حقیقت بتائیں۔ آج کوئی بھی شخص اگر اس نیتن یاہو کے اوپر آواز اٹھاتا ہے یا کرٹیسائز کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ امریکہ بہادر چڑھ دوڑتا ہے، لیکن اس بار وہ وقت آ گیا ہے کہ جنگ امریکہ کی سرزمین پر بھی ہوگی، کیونکہ ابھی یہ پر تول رہا ہے وینزویلا کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، اور بہانہ کیا بنایا؟ کیونکہ وینزویلا کا جو صدر ہے اس نے نیتن یاہو کے اوپر کرٹیسائز کیا، تو یہ بہانہ بناتا ہے کہ جی وہاں پہ ڈرگ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، اور یہ جائز حکومت نہیں ہے، یہ جائز حکومت نہیں ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، اگر ان کی حکومت ٹرو مین کی حکومت دی جائے، دیکھی جائے، تو اس وقت جب ٹرو مین ہار رہا تھا، یہ انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے، تو اس وقت اگر میں بھول نہیں رہا $1 ملین جو ایک زیونسٹ نے اس کو آفر کی تھی، اور اس کے بدلے میں انہوں نے یہ ناجائز حکومت
का वजूद सामने लेकर आया। इन्होंने शुरू से लोगों को खरीदना शुरू किया, क्योंकि इनके ईमान का हिस्सा है कि लोगों को अपना गुलाम बना दो, और गुलाम बनाने के लिए इनके पास जो सबसे बड़ा हथकंडा है वो है इनकी दौलत। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। बहुत जल्दी हम देखेंगे कि अमेरिका की सरजमीन पे जब जंग लगेगी, जब अमेरिका के टुकड़े होंगे, आज टेक्सास भी अलहदा होना चाहता है, और कई रियासतें भी हैं जिनको अभी सामने नहीं आ रहा, आवाज़ें दबी हुई हैं, और अभी ये कसाई नेतन्याहू आखिरी पैगाम में इसने कहा कि हम सेंसर करेंगे, क्योंकि हमारे खिलाफ लोग कह रहे हैं कि हम बच्चों को भूखा मार रहे हैं। तो इसमें झूठ कौन सी बात है? झूठ कौन सी बात है? अल्लाह ताला हमें हक बात कहने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों के अंदर ईमान को रासिख कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों के अंदर सिर्फ अल्लाह का खौफ रहने दे, बाकी हर खौफ को निकाल दे। अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।